بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ساتھی بھائی اور استاد پروفیسر ڈاکٹر حاکم علی کناسرو، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہو میرا چینل HAK ایڈوٹینمنٹ. تو بھائی سب کو سب سے پہلے تو عید مبارک، کیونکہ عید کے بعد یہ آج جو ہے میرا چھٹیوں کے بعد یہ ولاگ ہے جو بہت یعنی کہ پورا تقریباً 7-8 دن کے بعد میں یہ ولاگ کر رہا ہوں. تو بہت ساری خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. تو اس عرصے میں جو 5-6-7 دن گزرے ہیں، ان دنوں میں DGISPR کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی، دھماکے دار پریس کانفرنس ہوئی. میجر جنرل احمد شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، جس کا جو بڑا چرچا ہے ابھی تک وہ گونج رہی ہے. اس کے بعد جو خبر ہے جس پہ آج تبصرہ کریں گے وہ ہے بندیال صاحب کی کورٹ کا جو حال ہوا 2 مرتبہ. تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. ویسے تو خبریں، کیونکہ آج پہلا دن ہے کام کرنے کا، منڈے آج آفٹر عید منڈے ہے، تو آج تو خبریں تو ابھی بنیں گی آگے چل کے. لیکن ابھی جو تبصرہ ہے وہ ظاہر ہے وہ خبریں ان پہ ہے جو گزر گئیں، لیکن اس پہ تبصرہ کرنا تو لازمی ہے. خبریں کتنے بھی پرانی ہوں ان کا امپیکٹ ہوتا ہے، ان پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے. تیسری جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے آج کہ بھئی پینشنروں کے ساتھ کیا ہوا، یا ان کا جو پروگرام چینج کیا ہے، پینشنوں کا سسٹم چینج کیا گورنمنٹ نے، یا جو اعلانات ہوئے تنخواہوں کے بڑھنے کے اور پینشنروں کے لیے، تو ان کا کیا ہوا، ان پہ تھوڑا سی بات چیت کریں گے. تو یہ جو 3 پوائنٹس ہیں تقریباً بڑی ان پہ بات ہوگی. سب سے پہلے DGISPR میجر جنرل احمد شریف صاحب نے جو 9 مئی کے ثانیے پر واقعے پر، اور اس پہ جو اس نے ایک تفصیلی گفتگو کی، پریس کانفرنس کی بڑے بڑے اخبار نویسوں کے ساتھ. تو اس نے اپنے جو پریس کانفرنس ہے اس میں بڑے تیکھے سوال ہوئے ان سے، جو وہاں بیٹھے تھے بڑے بڑے پریس کے بندے. انہیں ایسے چبھتے ہوئے سوال کیے جو عام طور پہ بہت سارے بلاگر، بہت سارے تبصرہ نگاروں کا ایک اس پہ اپنا خیال تھا. ان چیزوں کو کلیئر کیا. جب اس نے ایک ڈیٹا دی، جب اس نے کہا کہ ہم نے ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس کا جو ٹرائل ہے، تو وہ ملٹری کورٹس تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو فوج کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہوتا ہے احتساب کا، وہ شروع کر دیا ہے. تو اس میں اس نے کہا کہ ایک لیفٹننٹ جنرل، 3 میجر جنرلز، 7 بریگیڈیئرس اور یہ لوگ جو ہیں اپنے عہدوں سے فارغ کر دیے گئے ہیں، برطرف کر دیے. اور بہت سارے بندے ہیں، جس نے کہا کہ 102 بندے ہیں جن کو ٹرائل کیا جا رہا ہے. تو ایسے ہی اس نے سب سے پہلے جو بات کی وہ یہی کی کہ ہم نے جو سلسلہ ہے احتساب کا فوج کی طرف سے، وہ ودن جو رینک جو ہیں ودن فوج میں جو ایسے ایلیمنٹس ہیں ان سے شروع کیا ہے، جن سے غلطیاں ہوئیں، جن سے ایڈمنسٹریشن جو ہے، جس کو کیا کہا جائے کہ غلطیاں کس قسم کی مس مینجمنٹ ہوئی. تو ان کے علاوہ جو فوجیوں کے اس نے جو باتیں کی، جو بتائیں جو چیزیں کہ بھئی اس میں فوجیوں کے نہ صرف وہ ڈائریکٹ فوجی جو
لیفٹیننٹ یا جنرلس، 3 اسٹار جنرلس، بریگیڈیئرس، تو نہ صرف وہ لیکن ان کی جو اہل و عیال کے لوگ تھے، اہلیان تھے، داماد تھے، بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اس میں 9 مئی والے واقعے میں جو ملوث نکلے ہیں ان کے جو ہیں شرکا جو ان کے اہلیان ہیں، تو ان کے بھی ٹرائلز جو ہونے ہیں وہ اس میں ہونے ہیں، فوجی کورس میں ہونے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے میجر جنرل احمد شریف صاحب نے اس موقع پہ یہ کیوں پریس کانفرنس کی، کیونکہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے، بندیال صاحب کی جو کورٹ ہے، وہ شاید وہ جس طرح سے اس کی 2 مرتبہ کورٹ ٹوٹی، پہلے تو اس نے ہونے والے چیف جسٹس کو، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ بندہ ہے ان کو جو میں نے اپنے اس سے پہلے والے بلاگ میں نے بات کی تھی، تو ان کو اس میں پہلا جو اس نے بنایا ملٹری کورٹس پہ بیچ بنایا، تو وہ بیچ تو بیٹھتے ہی ٹوٹ گیا۔ قاضی صاحب نے تقریر کی، کوئی 24-25 منٹ کی، 26 منٹ کی تقریر کر کے اس نے وہ فگر فکس کر کے وہ پوائنٹس جو تھے، قانونی پوائنٹس جو تھے وہ بتا کے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پہ جو جج تھا وہ بھی اٹھ کے چلا گیا، تو بیچ ٹوٹ گئی۔ لیکن بندیال صاحب نے 1 گھنٹے میں پھر 7 باقی جو جج بچے 9 میں سے بندوں پہ مشتمل، ججوں پہ مشتمل وہ بیچ بنایا، پھر آگے چل کے وہ بیچ ٹوٹ گیا۔ لیکن کیونکہ 7 لوگوں کا بیچ بیٹھا تھا اور ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ وہ جو منڈے جو گزرا عید سے پہلے، یا تو اس پہ یا ٹیوزڈے پہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی، ایک اسپیکولیشن بھی تھی کہ بندیال صاحب شاید یہ جو کوئی فیصلہ نہ کر دیں، تو اس وجہ سے فوج کی طرف سے ڈی جی ISPR کی طرف سے ایک زوردار پریس کانفرنس کر کے ایک زوردار قسم کا ایک میسیج دیا گیا کہ بھائی ٹھہرو، آگے مت بڑھو، اور ہماری بات سنو، ہمیں بھی سنو، کیونکہ مسئلہ تو ہمارے ساتھ ہوا، فوج کے ساتھ ہوا، فوج کے جو عزت اور وقار پہ حملہ ہوا، تنصیبات پہ حملہ ہوا، اور اس پہ ہم نے اپنی طرف سے تو جو اندر کے بندے اگر کوتاہیاں انہوں نے کی ہیں تو ان کو تو کفر کردار تک پہنچا دیا، لیکن جو باہر کے لوگ تھے، جو سیاسی لوگ تھے، جن کے شے پہ، جن کے کہنے پہ، جن کے جو جیسے اس نے کہا کہ جو سہولت کار ہوں گے، جو پلانرز ہوں گے، ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ان کا بھی ٹرائل جو ہے نا وہ چلایا جائے گا۔ لیکن مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، کیونکہ بیچ میں عید آ گئی، اور عید کی وجہ سے ایک دن، اس کے بعد 1 دن کورٹ چلی، لیکن وہ کورٹ جو ہے پھر بندیال صاحب کی جو کورٹ ہے وہ 7 سے بھی شرنک ہو کے 5 لوگوں پہ، کیونکہ 2 بندے اور بھی اس میں سے اٹھ کے چلے گئے، پھر وہ 5 لوگوں پہ مشتمل رہ گئی۔ اب وہاں کورٹ میں، بندیال صاحب کے کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، جب سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے ہمارے جو ملک کے بڑے وکیل ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل سے جب بات کی کہ بھائی بتاؤ، فوج نے یہ پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ 102 جو لوگ ہیں ٹرائل چل رہا ہے، تو وہ ٹرائل کہاں تک چلا ہے اور کیسے چلا ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ بھئی مجھے زیادہ علم نہیں ہے، یہ تو میں پوچھ کے بتاؤں گا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا۔ لیکن پھر کیونکہ بیچ میں اس کے دوران بیچ میں عید کی چھٹیاں آ گئیں،
اور کورٹ اور سب چیزیں دھیمی پڑ گئیں، سب چیزیں یوں سمجھو کہ بھئی فی الحال تو دکان بند ہو گئی۔ اب آتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا۔ بندیال کورٹ آج پھر بیٹھے گی، آج کیونکہ پہلا دن ہے کام کرنے کا، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کورٹ کیا کرتی ہے۔ اور اس میں کے بیچ میں عمران خان نے بہت سارے ولاگ کیے۔ اب عمران خان جو ہے وہ پریس کانفرنسوں کے بعد، جو جلسوں کے بعد، کنٹینروں کے بعد اب آ گئے ہیں۔ جیسے میں یہ ولاگ بنا رہا ہوں، ایسے ہی ایک کیمرہ لے کر بیٹھ جاتا ہے، ولاگ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھیوں اور میرے 22 کروڑ عوام، میری بات سنو۔ تو اب اس کو سننے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر پہ کوئی 3000، کوئی 3500، کوئی 4000 بندے اس کو سنتے ہیں۔ جب کبھی اس کی تقریر آتی تھی، اپلوڈ ہوتی تھی، یا کوئی خود ہی کوئی چیز کرتا تھا تو لاکھوں میں ہوتا تھا۔ لیکن اب حال یہ ہوا ہے جناب کا کہ اس میں ٹرائل ہوں گے، نہیں ہوں گے، بندیال کوئی فیصلہ کرے گا، نہیں کرے گا۔ بندیال کہتے ہیں کہ بھئی اس کو بہت پریشر ہے، کیونکہ اس پہ بڑا پریشر تو یہ آ گیا ہے کہ بھئی وہ کورٹ کوئی عوام کے لیے، کوئی آئین کے لیے اس نے نہیں بٹھایا ہوا، کیونکہ اس سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو پنجاب کے الیکشن کا تم نے جو فیصلہ دیا، تو اس کے ساتھ اسمبلی تو KPKP کی ٹوٹی تھی، تو وہاں پہ الیکشن آپ کو یاد کیوں نہیں ہے، وہاں پہ آئین کیوں نہیں یاد ہے آپ کو؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں اس کے پاس۔ تو وہ مسئلہ ہے کہ اصل میں سیاست ہو رہی ہے۔ اگر کورٹیں بھی سیاست میں آ جائیں، گھس جائیں، تو بھائی پھر تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کیا ہونا ہے اس ملک کا۔ اب آتے ہیں ایک اور برننگ ایشو پہ، اور مجھے پتہ ہے میرے دوست جو ہیں وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پینشنر۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان عید کے دنوں میں جو ولاگ جن کے ہزاروں میں ان کے ویورز رہے ہیں، تو وہی ہیں جنہوں نے جھوٹی خبریں گھڑ کے اور ان کے ایسے تھم نیل بنا کے رکھے کہ بھئی پینشنوں کے لیے بڑی خوشخبری، اور جب وہ انہوں نے بات کی تو اس میں کھودا پہاڑ نکلا، چوہا والی بات تھی، گھما پھرا کے وہیں پہ آ کے ٹک گئی کہ کیا اعلانات ہوئے ہیں، گورنمنٹ نے کیا اعلان کیے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا اعلان کیا، اور سندھ گورنمنٹ نے اپنے بجٹ تقریر میں کیا اعلان کیا، پنجاب نے کیا کیا۔ سو ابھی تک ایک ایشو ہے پنجاب کا۔ پنجاب میں ذرا وہ جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ کیئر ٹیکر، انہوں نے تو معاملے کو ٹائٹ رکھا ہوا ہے۔ وہ پینشن والوں سے بھی اور جو ریگولر امپلائیز ہیں ان کی تنخواہوں میں تو وہ بھی اضافہ ایسا نہیں کیا جو اعلانات کیے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کہ میں ایک بات کروں کہ اس نے جو تقریر کی تھی، بجٹ کی تقریر کی تھی، تو اس بجٹ تقریر میں اس نے بڑے بڑے وعدے کیے، اور یہ بھی کہا کہ ہم ڈسپیرٹی کو ختم کریں گے، جو فرق ہے تنخواہوں میں اور مراحت میں فرق ہے اس کو ختم کریں گے۔ لیکن اب 2-3 دنوں میں ہی معاملہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا الٹ گیا ہے۔ وہ ختم تو نہیں ہوا، لیکن اور زیادہ اس میں ایک ڈسپیرٹی ہوئی ہے، یعنی کہ خاموشی میں ان لوگوں نے اسمبلی ممبرز کی تنخواہیں بڑھا دیں، وزیروں کی تنخواہیں بڑھا دیں، اور اپنی مراحت بڑھا دیں، چیئرمین سینٹ کی مراحت بڑھا دیں، 20% جو ہے وہ تنخواہیں بڑھا دی، جو اسمبلی ممبران صاحبان ہیں جو پہلے ہی پریولیجڈ ہیں ان کو بڑھا دی۔ تو بھئی یہ کول و فیل میں ایک بڑا فرق ہے۔ تو پینشنروں کا معاملہ تو وہیں پہ ہے، رکا ہوا ہے، 17.5% ان کو اضافہ۔ لیکن جو دوسری جو بات ہے، یہ تو پرانے پینشنر جو ہیں وہ ان کے لیے، لیکن نئی پینشن کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے بتائے اس نے کہ بھئی اب جو لوگ ایک سے زیادہ پینشن لیتے تھے، ایک ادارے میں کام کیا 15-17 سال،
پھر وہاں سے ریٹائر ہوئے تو پینشن وہاں سے بھی لے رہے ہیں، پھر دوسرے ادارے میں جا کے وہ کوئی ایم ڈی لگ گئے یا اس سے بڑے عہدے پہ لگ گئے تو پھر وہاں سے بھی ایک ادارے میں، پھر دوسرے ادارے میں، پھر تیسرے. تو اس نے بتایا کہ ایسے لوگ ہیں جو 3 پینشنس لے رہے ہیں، اب وہ 3 پینشنس نہیں لیں گے، صرف ایک پینشن. ان کو آپشن دیا جائے کہ کہاں سے بھائی جو سب سے بڑی پینشن جو آپ کو لگتی ہے وہی لے لو، باقی سے وڈرا ہو جاؤ. تو اور جو نئے پینشنرز یا نئے جو امپلائیز ہیں ان کو ایک آپشن یہ دیا کہ ان کی تنخواہ سے ایک پینشن کا حصہ کاٹا جائے گا، پھر وہی جمع ہوگا، پھر آگے چل کے جب وہ ریٹائر ہوں گے ان کی تنخواہ جو پہلے دن جو فارمولہ ایسا بنایا کہ اسی پہ ہی ان کا جو ہے پرکس اور پیجز یا یوں سمجھو کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو بنتے ہیں پیسے ان کے وہی بنے گا. تو ایک بڑا فرق آ جاتا ہے. تو اصل میں یہی چیز ہے اٹریکٹیو گورنمنٹ سرونٹس کے لیے اسپیشلی، کہ وہ پینشنیبل جاب ہوتا ہے، جاب سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. لوگ اس میں محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کر کے. لیکن اب جو جس طرح کا سسٹم یہ بنا ہے تو لوگ اب پریفرنس کسی بھی طرح سے گورنمنٹ جاب کو پریفرنس نہیں دے گئی. یا اگر ایک بات جو ہے جو لوگ اپنی محفلوں میں کرتے ہیں اور وہ صحیح کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کرپشن کو تو کھلی چھوٹ دے دی ہے، آپ نے پرکس اور پریولیجز تو بڑھا دیے ہیں، ان پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہو کہ پینشن ایک بڑا بوجھ بن گئی ہے. بھائی بوجھ واقعی بوجھ ہے کیونکہ یہ لائبلٹی ہے. آپ نے اگر دیکھا جائے تو یہ انگریزوں کا سسٹم لایا ہوا ہے یہاں پہ، تنخواہوں کا سسٹم. تنخواہ جب آپ دیتے ہو کوئی بھی گریڈ یا کوئی بھی آپ جب دیتے ہو، گورنمنٹ جب دیتی ہے تو وہ ایک ہڈن فنڈ بھی ہوتا ہے جو تنخواہ سے ہی کاٹا جاتا ہے. فرض کریں میں 17 گریڈ میں اگر لگا ہوں اور میری جو بیسک پے ہے وہ 50,000 ہے، تو اصل میں وہ 50,000 نہیں تھی، یعنی اس میں 33% اور بھی تنخواہ تھی. لیکن وہ 33% کاٹ کے رکھا جاتا ہے پینشن کے لیے. تو بھائی وہ تو ہڈن ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ میجورٹی امپلائیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، اصل تنخواہ کتنی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کی اتنی % کاٹ کے ہم نے اس میں رکھا ہے اور وہ آپ لیں گے جب آپ ریٹائر ہوں گے، اور وہ ڈبل ٹرپل ہو کے آپ کو ملے گی. ایک ریٹ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، لیکن یہ بتا نہیں جاتا. اور اب یہ کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو لوگ بیچارے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی خیرات دیتی ہے گورنمنٹ. نہیں بھائی، یہ ان لوگوں کے کاٹے ہوئے پیسے ہیں، لیکن اب گورنمنٹ نے خرچ کر ڈالے ہیں. گورنمنٹ اپنے ڈیپٹ میں وہ شو کرتی ہے ہر سال کہ اتنا ہمارا ڈومیسٹک ڈیپٹ بڑھا. وہ ڈومیسٹک ڈیپٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ کہ وہ جو سرٹیفکیٹس وغیرہ بیچتی ہے گورنمنٹ لوگوں کو، انویسٹمنٹ کے جو وہیکلس دیتی ہے، جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ، جیسے بچت اسکیم ہے، سیونگ اسکیم ہے، وہ اور چیزیں ہیں. تو یہ جو ڈاکومنٹس جو سیل کرتی ہے، کمرشل پیپرز سیل کرتی ہے، اس کے علاوہ یہ پینشن جو فنڈ کھاتی ہے اس کو بھی استعمال میں لاتی ہے. تو وہ جو ہے وہ بھی تو دینا ہے، تو اس لیے وہ لائبلٹی ہے اور اس کو ڈومیسٹک ڈیپٹ میں ظاہر کرتی ہے. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. اور وہ لوگ جو ایسے بہت سارے کیس ہوں گے جو سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوں گے اور ہائی کورٹس میں بھی گئے ہوں گے اور فیصلے ہوں گے، ایسے بہت سارے لوگوں کے فیصلے ہوں گے اس پہ. اگر کوئی ریسرچ کرے، میں کوئی لا کا طالب علم تو نہیں ہوں، لیکن آئی ایم 100% شیور ہوں میں کہ یہ ایک پیورلی ایک قانونی مسئلہ ہے. اس کو اگر قانون میں کوئی چیلنج کرے گا، کوئی کورٹ میں جائے گا تو یقیناً جیت اس کی ہوگی. میرا مطلب کہ پینشنر کی جیت ہوگی اگر اس کو یہ جا کے کورٹ میں چیلنج کریں گے، کیونکہ پہلے سے ہی کاٹے ہوئے پیسے ہیں، اس پہ گورنمنٹ نے بہت ساری انٹرسٹ کمایا ہوا ہے. یا اب جو حالات ہیں خرچ کر دیا، اب ان کے پاس پیسے نہیں کرنے کے چکر میں کہ ان پیسوں کو رائٹ آف کر دیں. بھائی رائٹ آف تو وہ کرتا ہے جن کا جو
جو کلیم کرتا ہے وہ اگر کہے کہ بھائی مجھے چلو یہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، رائٹ آف کرو اکاؤنٹ سے، لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں. پینشنر بیچارہ اسی حال پہ وہ ریٹائر ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے جو زندگی کے باقی دن ہیں وہ کچھ سیل سے گزریں، آرام سے گزریں. یہ بھلے انگریزوں کا بنا ہوا سسٹم ہے لیکن اس میں سوشل سیکیورٹی ہے ایک طرح کی. آپ جو ہو پاکستان میں بہت سے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہو کہ بھئی پاکستان اب ہم 1 ٹریلین آپ کہتے ہو ہم 1 ٹریلین، اب جو بجٹ آپ نے پیش کی وہ 1 ٹریلین سے آگے، یعنی کہ 1400 ٹریلین سے زیادہ تھی. اتنی بڑی ہجوم کی ایک آپ نے بجٹ رکھی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے آپ کہتے ہو کہ وہ آپ کے اوپر جو ہے بوجھ ہیں. بھائی یہ بوجھ کس وقت بنا، کیوں بنا، یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. کسی زمانے میں ہمارے ملک کے جو افواج تھی اس کے جو بندے ریٹائر ہوتے تھے تو ان کو فوج خود ہی اپنے فنڈ سے ان کو پیمنٹ دیتی تھی. لیکن بعد میں ایک ایسا دور بھی آیا جب شاید وہ مشرف کا زمانہ تھا یا کوئی جمہوری حکومت تھی، تو پتہ نہیں کون سا مجھے ریسرچ تو میں نے نہیں کی، لیکن ایک یاد سا پڑتا ہے کہ پھر ان کو بھی کیونکہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، یہ ایک دلیل تھی، کیونکہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اس لیے اب وہ سویلین کے کھاتے میں پڑ گئے ہیں اور ان کی جو ہے پینشن بھی سویلین ہی دیں گے. تو اب جو ایک طرح سے بہت سارے سوالات ہیں اس میں، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں بھائی، یہ جو ولاگرس ہیں یہ بڑی چکنی چپڑی سی باتیں لگا کے اپنا سیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ویورز آج کل بیچارہ پینشنر یہ کہیں بھی یہ دیکھتا ہے کہ کوئی پینشن کی خبر ہے، کوئی اچھی خبر ہے، کوئی پازیٹیو خبر ہے تو فوراً اس کو کھولتا ہے، اس کو ویو کرتا ہے. لاسٹ جو ورڈ ہے وہ اینکر جب تک نہیں بولتا تب تک اس کو دیکھتے ہیں اسی آسرے پہ کہ ہاں بھائی کوئی آگے چل کے اچھی خبر آئے. تو اللہ کرے کوئی اچھی خبر آئے. لیکن میں آپ سے سناتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ ابھی چل رہی ہے، اور IMF کے جو ابھی ان لوگوں نے اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے IMF کے ڈال دیے ہیں، اس میں رسی ان کو دے دی ہے IMF کو. تو اب تو چانسز مجھے تو بہت کم لگتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ یہ سارے جو پینشنرز اپنا کیس نکال کے قانونی طور پہ اس کو جا کے کسی ریزنیبل کورٹ میں جا کے اگر لے جائیں گے تو یقیناً وہ جیت جائیں گے. اور اسی کے ساتھ آج ہم اپنے ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں میں کہ آپ میرے اس چینل کو سب سے پہلے تو سبسکرائب کرو گے، شیئر کرو گے، لائک کرو گے، اور آئندہ بھی دیکھتے رہو گے. بڑی مہربانی، شکریہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ.